السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آج کی اس ویڈیو میں جیم سٹون کا جو آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہے اس کو تھوڑے آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ لوگ جو کہ ابھی نئے ہیں اس فیلڈ میں یا وہ بگننگ لیول پہ اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بغیر کسی ٹیکنیکل اس کی گہرائی میں جائے بغیر ان کو آسان طریقے سے میں سمجھا سکوں. جب بھی ہم کوئی جیم سٹون پسند کرتے ہیں اور اسے خریدنے سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا جیم سٹون ہے، کیا وہ نیچرل جیم سٹون ہے یا اس کی نقل ہے، یا یہ وہی جیم سٹون ہے جس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، یا اس کی طرح بظاہر دیکھنے میں کوئی اور جیم سٹون ہے، اور اس کی ویلیو کیا ہے. کسی بھی جیم سٹون کی اصل ویلیو کا اندازہ لگانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صحیح شناخت کر لی جائے، کیونکہ بہت سارے جیم سٹون بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی ویلیو میں ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں کا فرق ہوتا ہے. جس کی مثال میں اگر آپ کو دوں کہ روبی اور جو گارنیٹ ہیں وہ بظاہر بعض اوقات دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی ویلیو میں لاکھوں کا فرق ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیم سٹون کی جو شناخت کا عمل ہوتا کیسے ہے. تو بہت آسان الفاظ میں جیم سٹون کی شناخت ایک ڈیٹیکٹیو پروسیس ہے جس میں ایک جیمالوجسٹ ایک جیم سٹون میں مختلف آپٹیکل اور فزیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد ایسی علامات تلاش کرتا ہے جو اسے کسی دوسرے جیم سٹون سے الگ کرتی ہوں یا کسی دوسرے جیم سٹون سے مماثلت رکھتی ہوں. اس کے لیے وہ مختلف ڈیوائسز اور ٹولز بھی استعمال کرتا ہے اور اس جیم سٹون کے کلر، اس کی ظاہری ساخت اور اس کے اندر کے جو انکلوژنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. جس طرح دنیا میں ہر انسان کی شناخت اس کی فنگر پرنٹ سے کی جاتی ہے، اسی طرح ہر جیم سٹون کے اندر نیچر نے مختلف کلوز رکھے ہوتے ہیں، مختلف ایسی علامات رکھی ہوتی ہیں جن سے اس جیم سٹون کی شناخت کی جا سکتی ہے. یعنی ہم انہیں جیم سٹون کے فنگر پرنٹس کہہ سکتے ہیں. جدید دور میں الیکٹرانکس کی ترقی کی وجہ سے بہت ساری ایسی ڈیوائسز منظر عام پہ آ چکی ہیں جن کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل مزید آسان ہو گیا ہے. ایسی ہی ایک ڈیوائس کا استعمال کر کے یہ جو ڈیفرنٹ جو جیم سٹونز ہیں لیکن ایک ہی کلر کے ہیں، جس میں کچھ ریڈ ہیں، گرین ہیں، بلو ہیں، یلو ہیں اور دوسرے ادر کلرز ہیں، ان کو ہم ان کی شناخت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو الگ الگ کریں گے. بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون سے الگ الگ جیم سٹونز ہیں. اس کے لیے جو ہم ڈیوائس یوز کریں گے، پریسٹیم ڈیو ٹیسٹر، یہ ایک جیم ٹیسٹر ہے اور یہ آسٹریلیا کے ایک جیمالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور جو سنگاپور کی ایک کمپنی ہے اس نے اس کو بلڈ کیا ہے. کافی یوزر فرینڈلی ڈیوائس ہے اور بہت زیادہ ہے، اس کو کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں چاہیے آپ کو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیوائس کو یوز کر کے ان جو جیم سٹون کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کریں، میں تھوڑا سا آپ کو اس ڈیوائس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ یہ کیسے آپریٹ کرتی ہے، تاکہ جب آپ خود اس کو استعمال کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کیسے ایزیلی آپریٹ کرنا ہے. تو اس کے جو بیک سائڈ پہ دیکھیں تو یہ اس کے جو آن آف بٹن ہے جہاں سے اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی پاور سپلائی کے لیے دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو ڈی سی پاور جیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو ایزیلی الیکٹریسٹی نہیں آپ کو اویلیبل، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ 5 جو AA بیٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ بھی آپ اس کی پاور اس کو دے سکتے ہیں. اور اگر ٹرائی کریں کہ الکالائن بیٹریز ہوں تو یہ 8 آورز کی جو کانسٹنٹ آپ کو وہ آپریشن ٹائم آپ کو دے گا. اس کے علاوہ فرنٹ پہ دیکھیں تو اس میں دو ڈسپلے ہیں آپ کے پاس. ایک تو جو لارج جو ڈسپلے ہے وہ انالاگ جو ڈائل ہے
ڈسپلے ہے، اور دوسرا جو ڈیجیٹل انڈیکس لیڈ ڈسپلے ہے آپ کے پاس، جس کو اگر آپ یہ بٹن پریس کریں تو اس میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ لیڈ ڈسپلے آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، اس میں جو انالاگ جو ڈائل انڈیکیٹر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیڈل ہے، اور یہ دو جو سیکشن بنے ہوئے ہیں، ایک ڈائمنڈ ہے اور ایک سیمولنٹ ہے۔ تو جب آپ ڈائمنڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ جو نیڈل ہے یہ یہاں تک جاتی ہے، جو اس سیکشن میں جو ڈائمنڈ سیکشن تک جانی چاہیے، اور جو ریڈ جو سیکشن ہے اس میں جو مختلف جو جیمسٹون جب ان کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ڈفرینٹ بارز ہیں یہاں پہ ان تک جو ہے نا وہ جب نیڈل جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا جیم سٹون ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں فرنٹ پہ تو دو جو میٹل ڈسکس ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی، ایک ٹیسٹ ڈائمنڈ اور ٹیسٹ سیمولنٹ۔ یہ بیسیکلی جو انیشیل جو کیلیبریشن کو جو آپ کو چیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ جب آپ انیشلی آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو جب آپ اس کو جو اس کی جو پروب ٹپ ہے وہ اس پہ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو آپ کو بتائے گی کہ یہ فلی کیلیبریٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ ہمارے پاس جیم سٹون ٹیسٹ پیڈ ہے، جب آپ جیم سٹون کو اس پہ رکھتے ہیں تو جب لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اس جیم سٹون سے تو وہ ریفلیکٹیوٹی ٹیسٹ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک سلنڈر کیپ ہے، یہ ایسے اس کے ساتھ سلنڈر کیپ ہے کہ جب آپ جیم سٹون یہاں پہ رکھ کے آپ اس کو اس کے اوپر یہ سلنڈر کیپ رکھتے ہیں، اور پھر یہ جب ڈسپلے جو بٹن ہے اس کو جب کرتے ہیں تو آپ کو وہ اس کی ریڈنگ دیتا ہے یہاں پہ۔ یہ جو سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کیل 1 اور کیل 2، یہ کیلیبریشن انلیٹس ہیں۔ اگر آپ نے یہ پروب ٹپ اگر آپ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہی، آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اس کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ، پھر آپ نے ان کے ساتھ ان کو یوز کرنا ہے، جس کے لیے آپ اس کا جو مینول جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے۔ انیشلی جب یہ آتا ہے تو یہ کیلیبریٹ ہوا ہوتا ہے، جو اس کو کیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو اس کی جو تھرمو الیکٹرک جو پروب ٹرپ ہے، جس کو آپ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہ اس کا جو پروٹیکٹیو کیپ ہے اس کے ساتھ اس کی جو ٹپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جب آپ یوز نہ کر رہے ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ 0.6 جو کی جو اس کی پروب ٹپ ہے، اور یہ تقریباً 0.02 کیرٹس کے جو جیم سٹون ہیں ان تک کو چیک کر سکتی ہے، اور یہ ریٹریکٹیبل ہے کہ اس کو ایزی آپریشن کے لیے دیکھیں کہ یہ ریٹریکٹیبل ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے سے پہلے، آن کرنے سے پہلے آپ اس میں یہ جو اس کی جو پروب ٹپ ہے اس کے ساتھ لنک کر لیں۔ اچھا، اب جب اس کو آپ آن کریں گے تو آپ کو یہ کچھ سیکنڈ بعد یہ جو اس کا جو لیڈ جو انڈیکیٹر ہے وہ آن ہو جائے گا۔ جب یہ ریڈ میں ہوگا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر اگر آپ اس میں انیشلی آپ اس کو اس کی کیلیبریشن چیک کرنے کے لیے اگر ہم ٹیسٹ ڈائمنڈ میں کریں گے اس کو ٹپ کو پریس تو یہ فلی جو ہے نا وہ ڈائمنڈ تک جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلی کیلیبریٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ ٹیسٹ سیمولیٹ کریں تو پریس کریں گے تو یہ صفائی تک یا روبی تک جانی چاہیے، جیسے یہ کرتے ہیں تو یہ صفائی روبی تک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کیلیبریٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ٹپ کو دیکھیں تو اگر آپ یہ جیم سٹون کے علاوہ اگر آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ اگر ٹچ ہوتی ہے تو یہ ایک بزر آپ کو دیتی ہے کہ یہ جیم سٹون نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کچھ مختلف کلرز کے جو سٹونز ہیں، اور ان میں سے اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں سے یہ کون کون سے جیم سٹون ہیں اور کون کون سے ریل ہے اور کون کون سے جو فیک سٹونز ہیں۔ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کلر سے، یہ چھوٹا سا سٹون ہے۔ اچھا، اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ٹرائی کیا کریں کہ اس کو جو ہے نا پہلے اس کی کیلیبریشن چیک کر لیں، کہ پہلے ہم ٹیسٹ ڈائمنڈ کی کیلیبریشن چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ڈیٹیل
بالکل اینڈ تک گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلی کیلیبریٹڈ ہے ڈائمنڈ کے لیے. اور ٹیسٹ سیمولنٹ کے لیے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پوری اس تک گئی ہے جو اینڈ تک، تو یہ بھی کیلیبریٹڈ ہے اور یہ ہمیں اب ایکوریٹ رزلٹ دے گی. یہ ایک سٹون ہے چھوٹا سا، اس کو اگر آپ ہم اس کے ٹیبل پہ جا کے اگر ہم اس کو جو ٹپ ہے اس کی پروب ٹپ اس کو ہم اگر پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ گارنیٹ اور ٹرملین کی جو بار ہے وہاں پہ جا کے اور کرسٹوفریز اور ایمرلڈ کی جو بار ہے اس کو بھی ٹچ کر رہی ہے. تو ان میں سے یہ سارے آپشن ہو سکتے ہیں، اس میں ٹرملین بھی ہو سکتا ہے، گارنیٹ بھی، آئولائٹ بھی، کرسٹوفریز بھی، ایمرلڈ بھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کا یہ کلر نہیں ہے اور آئولائٹ کا بھی یہ کلر نہیں ہے. تو اس ہمارے پاس جو گارنیٹ اور ٹرملین آخر میں رہ جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہوتا ہے. بظاہر تو یہ گارنیٹ لگتا ہے لیکن ہم اس کا فردر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرے میتھڈ سے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو ہم فائنل اس کا رزلٹ نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایک سٹون ہے، تو یہ اگر اس کو اگر آپ اس طرح ٹچ کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ جا کے اسی طریقے سے ٹرملین اور وہ جو گارنیٹ کی جو ہے بار اور جو کرسٹوفریز ایمرلڈ کی سیم رزلٹ اس کا بھی کہ یہ بھی یا ٹرملین ہو سکتا ہے یا گارنیٹ ہو سکتا ہے، جس کو ہم فردر ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں ایک سٹون، تو اس میں اگر آپ اس کو اس کی جو ٹیبل ہے اس پہ اگر آپ اس کو پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ روبی اور سفائر کی جو بار ہے اس کا ٹچ کرتا ہے جا کے، تو یہ روبی ہے، اس کا کلیئر رزلٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ ایک سٹون دیکھیں یہ بظاہر تو گارنیٹ لگتا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کریں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی نیڈل دیکھیں اگر تو یہ تھوڑی سی حرکت کرتی ہے اور پھر جا کے گلاس پہ رک جاتی ہے، گلاس سے آگے نہیں بڑھتی. تو اس کا مطلب یہ گلاس ہے کٹا ہوا، جو کہ کوئی بھی جیم سٹون نہیں ہے بلکہ صرف گلاس کٹا ہوا ہے اور فیک سٹون ہے یہ. اچھا اس کے بعد اگر آپ یہ سیٹ سٹون میں دیکھیں تو یہ ایک سیٹ سٹون ہے، اس کو بھی ایسے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کو ایسے پکڑ کے تو اس کو اسی طریقے سے یہ پروب جو ٹپ ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ کریں تو یہ دیکھیں کہ وہی ٹرملین اور گارنیٹ کا جو بار ہے اس کو جا کے یہ ٹچ کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی گارنیٹ ہے، تو اس کو یہ صحیح ٹیسٹ کر رہی ہے، صحیح اس کا رزلٹ آ رہا ہے. اور اگر آپ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس گرین کلر کے جو سٹونز ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جا کے جڈائٹ اور سپینل کی جو بار ہے وہاں پہ جا کے اس کو رکی ہے، تو یہ بیسیکلی یہ جیڈ ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں سٹون اگر آپ اس کو اس طریقے سے ٹچ کریں تو یہ دیکھیں یہ ایمرلڈ اور کرسٹوفریز پہ جا کے رک جاتی ہے اور ٹرملین اور آئولائٹ اور گارنیٹ پہ اس کو بھی ٹچ کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ آئولائٹ اور گارنیٹ آئولائٹ ٹرملین کا یہ کلر نہیں ہے، کرسٹوفریز کا بھی نہیں ہے، تو یہ ایمرلڈ یا سیورائٹ گارنیٹ ہو سکتا ہے. اس کو ہم فردر ٹیسٹ کر کے تو پھر ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ ایمرلڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک بلو کلر کا سٹون ہے، تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی گارنیٹ ٹرملین اور آئولائٹ اور ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کی جو بار ہے اس پہ جا کے رکی ہے، تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کی بار کو. تو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ایمرلڈ کا یہ کلر نہیں ہے، کرسٹوفریز کا بھی نہیں ہے اور ٹرملین کا بھی یہ کلر نہیں ہے اور گارنیٹ کا بھی یہ کلر نہیں ہے، لہذا یہ آئولائٹ ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ سٹون کو دیکھیں بلو کلر کا سٹون ہے یہ بھی، اور یہ دیکھیں یہ سیدھا سفائر پہ گیا ہے چونکہ یہ سفائر ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سفائر ہے ہمارے پاس. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس سٹون کو دیکھیں یہ بھی ویسے بلو کلر کا سٹون ہے، یہ آئولائٹ بھی ہو سکتا ہے، سفائر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سفائر ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس سٹون کو دیکھیں تو یہ
یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ ٹوپاز کی جو لائن ہے اس پہ جا کے رکے اس کی نیڈل، تو یہ بیسیکلی بلو ٹوپاز ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ سلک سٹون ہے تو یہ دیکھیں یہ ایکوا مرینو ٹنزنائٹ کی جو اس کی بار ہے اس کو جا کے وہ ٹچ کیا اس نے. ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کی جو اس کو بھی ٹچ کرا، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کلر نہیں ہے لہٰذا یہ ایکوا مرین ہے. اس کو رکھ دیتے ہیں. اور اب ہمارے پاس ایک یہ سٹون ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ ایکوا مرین ہے لیکن ہم ٹیسٹ کر کے اس کو کنفرم کرتے ہیں. اچھا اب اس کو اگر آپ ٹچ کریں اس کی جو نیڈل کو تو یہ گلاس سے آگے نہیں جا رہی، گلاس پہ جا کے رکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ کوئی بھی جیم سٹون نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ یلو کلر کا سٹون ہے اور اس کو اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو یہ سٹرین اور ایمتھسٹ کی جو بار ہے وہاں پہ جا کے ٹچ کرتی ہے، جو کہ یہ جا کے تو یہ ہمارے پاس سٹرین ہے. اس طرح یہ دوسرا سٹون ہے تو یہ بھی اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ٹچ کریں تو یہ بھی جا کے ایمتھسٹ اور سٹرین کی جو بار ہے اس کو ٹچ کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی سٹرین ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ سٹون چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ سٹرین ایمتھسٹ اور کوارٹز کی جو اس پہ بار پہ جا کے رکی ہے، تو بیسیکلی یہ جو ایمتھسٹ ہے تو ہمیں اس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ ایمتھسٹ ہے. کلر سے بھی لگتا ہے کہ ایمتھسٹ ہے. اور یہ اگر چھوٹا سا سٹون ہے اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو یہ دیکھیں یہ ٹرملین گارنیٹ اور جو آیولائٹ کی جو وہی بار ہے وہاں پہ جا کر رکی ہے. یہ جو ہے یہ ٹرملین ہے. تو اب ابھی ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا سٹون ہے، اس کو اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اس کی جو نیڈل ہے فوراً وہ جو جا کے وہ اس پہ جو گرین ایریا ہے اس پہ جا کے ٹھہر گئی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ ہے. تو اب ہم جو ہے اسی پروسیس کے تحت ہم جو ہے وہ جو رف سٹونز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہم رف سٹون کو چیک کریں گے کہ ان کا کیا رزلٹ ملتا ہے. یہ مختلف کلر کے سٹونز ہیں، اب ہم ان کو سیپریٹ کریں گے. تو اس کے لیے پہلے اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ سیمونٹ میں اگر آپ جا کے اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں فلی کیلیبریٹڈ ہے. تو لہٰذا اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ وہی ٹرملین گارنیٹ اور آیولائٹ کی جو بار ہے اور ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کی اسی پہ جا کے رک رہا ہے. تو اس بیسیکلی یہ کلر سے جو گارنیٹ لگتا ہے اور ہم اس کو ایز اے گارنیٹ لیتے ہیں. یہ ٹرملین بھی ہو سکتا ہے، فردر ٹیسٹ کر کے ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا سٹون ہے، اس کو اگر ہم ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کی جو نیڈل ہے وہ روبی اور سفائر پہ جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک روبی ہے. اس طریقے سے یہ ایک چھوٹا سا سٹون ہے، اس کو اگر ہم ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ وہی ٹرملین اور گارنیٹ پہ جا کے رکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ٹرملین ہو سکتا ہے یا گارنیٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم فردر ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ گرین سٹونز ہیں، ان میں اگر آپ ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ جا کے ٹرملین اور گارنیٹ پہ جا کے اور ایمرلڈ اور جو کرسٹوفریز پہ کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو بیسیکلی یا تو یہ سیورل گارنیٹ ہے یا ایمرلڈ ہے. تو اس کو ہم فردر جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کر کے دوسرے ٹیسٹ کر کے اس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایمرلڈ پہ جا رہا ہے اور کرسٹوفریز پہ اور ایمتھسٹ سٹرین اور کوارٹز پہ. تو بیسیکلی ایکوا اور ٹنزنائٹ پہ تو بیسیکلی کسی اور جیم سٹون کا یہ کلر نہیں ہے، صرف ایمرلڈ کا یہ کلر ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ ایمرلڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو یوز کریں
تو یہ دیکھیں یہ بھی ایمرلڈ پہ جا کے رک رہا ہے. اس کو یہ ایمیتھسٹ ایمرلڈ سٹرین وغیرہ پہ جاتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی یہ بھی ایک ایمرلڈ ہے. تو اس طریقے سے اس کو چیک کریں تو یہ بھی جا کے ایمرلڈ کی جو لائن ہے اس پہ جا کے یہ ٹھہرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایمرلڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس اسٹون کو دیکھیں تو یہ بھی جا کے ایمرلڈ کی جو لائن ہے اس پہ جا کے وہ ٹھہر جاتی ہے اس کی نیڈل. تو یہ بھی ایک ایمرلڈ ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ان کو وہ جو سیپریٹ کر لیا. اس طریقے سے یہ کچھ بلو سٹونز ہیں ہمارے پاس. تو اب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹرملین گارنیٹ اور آئیولائٹ کی جو اس کی جو بار ہے اس کو ٹچ کر رہے ہیں جا کے. تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کی جو بار ہے اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. تو ایمرلڈ کا کوئی کلر نہیں ہے، کرسٹوفریز کا بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی یہ آئیولائٹ ہے. تو اس طریقے سے اس جیم اسٹون کو چیک کرتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی وہی آئیولائٹ ہے. اب اس کو چیک کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایکوامرین ہے. دیکھیں ٹنزانائٹ اور ایکوامرین کی جو لائن ہے اس کو جا کے ٹچ کر رہا ہے. ایمیتھسٹ سٹرین اور جو ایمرلڈ اور کرسٹوفریز کا یہ کلر نہیں ہے، لہٰذا یہ ایکوامرین ہے. اس کے ساتھ اب اگر یہ دیکھیں تو یہ جو اس کی جو نیڈل ہے وہ سیدھا وہ روبی اور سفائر پہ لے کے گئی ہے، لہٰذا یہ سفائر ہے. یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سفائر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سفائر ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایمیتھسٹ سٹرین اور جو کوارٹز کی جو بار ہے اس کو جا کے ٹچ کر رہی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایمیتھسٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ ایک سٹون چیک کریں تو یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹرملین آئیولائٹ گارنیٹ. تو بیسیکلی یہ آئیولائٹ کا کلر ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو یہ ایک ایمیتھسٹ ہے. اچھا، اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے ان تمام جو جیم سٹونز ہیں ان کو الگ الگ کر لیا اور ان کو جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیا. اب ہم تھوڑا سا جو ہم نے جو ٹیسٹ کیا اس کے رزلٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کچھ جو جیم سٹونز تھے ان کا کافی کلیئر رزلٹ تھا، اور جیسے سفائر اور روبی نے کافی اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیے. اور اس کے علاوہ جو فیک سٹونز ہیں جیسے گلاس تھا اس کو کافی اچھے طریقے سے اس نے ڈیٹیکٹ کیا. اور بعض جو سٹونز تھے وہ شاید فردر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے میتھڈ سے بھی، لیکن ان کو بھی جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا اس نے. ایک اس میں کمی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو وہ جو اس کے جو میکرز ہیں جو بنانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نہیں ڈیزائن کی گئی. وہ ہے کہ یہ سنتھیٹک اور نیچرل میں فرق نہیں کرتی ہے. تو سنتھیٹک اور نیچرل یہ جو جیم سٹون ہے ان میں ہمیں ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سنتھیٹک کون سا ہے اس میں نیچرل کون سا ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کون سے جیم سٹونز ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان میں سنتھیٹک کون سے ہیں نیچرل کون سے ہیں. اس کے لیے ہمیں فردر جو ڈفرینٹ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے اس کے لیے، کیونکہ جو سنتھیٹک اور جو نیچرل جیم سٹونز ہیں وہ ایک ہی کیمیکل کمپوزیشن سے بنتے ہیں. جو سنتھیٹک ہیں وہ صرف لیبارٹری میں تیار ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے ان کو سنتھیٹک اور نیچرل کو. تو اس کے لیے آپ جو ڈفرینٹ جو سنتھیٹک اور نیچرل کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو میتھڈز ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. تو اوور آل ایک اچھی ڈیوائس ہے.
اور ان لوگوں کے لیے جو چھوٹا سا سیکٹر کا جو چھوٹے جولرز ہیں یا جو اسمال ٹریڈرز ہیں جیم سٹون کے، جن کے پاس کوئی جیم سٹون کی جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ایڈوانس اکوپمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس ڈیوائس کو کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے ان کے لیے، تاکہ وہ جو ڈفرینشیٹ کر سکیں انیشلی ان کو. تو اوور آل ایک اچھی ڈیوائس ہے. اچھا، اب ایک سیکنڈ میتھڈ اسی پریزیڈیم جیم ٹیسٹر کے تھرو جو ہم یوز کر سکتے ہیں جیم سٹون کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، وہ ریفلیکٹیوٹی ٹیسٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے اس میں ایک بلٹ ان ریفلیکٹومیٹر جو پرووائڈ کیا. یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ جیم سٹون ٹیسٹ پیڈ ہے، اور اگر آپ اس کی کیپ اتاریں تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ہول نظر آتا ہے جہاں سے لائٹ جو ہے وہ جیم سٹون میں انٹر ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر یہ جو سلنڈر کیپ ہے، یہ آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں ایسے، یہاں پہ جیم سٹون رکھ کے آپ یہاں پہ آپ اگر یہ کیپ رکھیں اور اگر یہ جو ڈسپلے کا بٹن پریس کریں تو ڈیجیٹل ڈسپلے آپ کو ریڈنگ دے گا اس کی. اور اس کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے ایک یہ جو ریفلیکٹیو انڈیکس ریفرنس چارٹ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے، اور اس میں جو تقریباً 70 کے قریب جو جیم سٹون ہیں ان کو آپ یہاں سے میچ کر سکتے ہیں. یہ چارٹ دیا ہوا جس میں یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی جو ڈیجٹس ہیں ان کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں اس کو، ان نمبرز کے ساتھ میچ کر کے آپ پھر وہ جیم سٹون کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کچھ جیم سٹون کو ٹیسٹ کریں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریفلیکٹیوٹی ٹیسٹ ہے اس کی وہ صرف جو پالش سٹونز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. جو رف سٹون ہے اس کا آپ ریفلیکٹیوٹی ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیم سٹون کو اگر اچھی طرح سے پالش ہوا ہے تو اس کا جو ایکوریٹ رزلٹ آتا ہے. اور دوسرا، جیم سٹون کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے وہ اس کو صاف کر لیں، تاکہ اس میں اگر کوئی ڈسٹ وغیرہ ہے تو وہ نہ رہے، اور تاکہ لائٹ اس میں سے آسانی سے کے ساتھ پاس ہو. اچھا، اب ہم یہ جو جیم سٹون ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے. اگر آپ اس کو یہاں پہ اس کے جو یہ جو سرکل سا بنا ہوا ہے اس کے میڈل میں رکھ کے اگر آپ اس کا جو ٹیبل ہے وہ اس کو اس کے میڈل پہ رکھتے ہیں ہول کے، اور اس کے اوپر آپ یہاں پہ اگر یہ سلنڈر کے آپ رکھ کے اور اگر اس کو پریس کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ 34 اس کا جو ریڈنگ دیتا ہے. 34 جو ہے اگر آپ یہاں پہ میچ کریں تو دیکھیں 34 جو ہے وہ ٹینزنائٹ سفائر اور سنتھیٹک کرونڈم جو کہ سفائر اور روبی ہوتے ہیں. تو یہ سفائر ہو سکتا ہے، یہ سنتھیٹک کرونڈم ہو سکتا ہے، یہ ٹینزنائٹ ہو سکتا ہے. تو پہلے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا دوسری میتھڈ کے ساتھ، تو یہ سفائر آیا تھا. تو یہ بھی سفائر ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ سنتھیٹک کرونڈم ہے، سنتھیٹک سفائر ہے یا نیچرل سفائر ہے. تو اس کو آپ کسی دوسرے میتھڈ کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی وہی ریڈنگ دے رہا ہے کہ یہ سفائر ہے. اگر آپ اسی طریقے سے ایک دوسرا سٹون ہے اس کو اگر آپ اس کے اوپر رکھیں، اس کے میڈل میں رکھ کے اس طریقے سے، تو اس کے اوپر اگر آپ یہ کیپ رکھتے ہیں اور پریس کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں 34 دے رہا ہے اس کی ریڈنگ. تو 34 یہاں پہ جو ہے وہ جو کرونڈم ہے اس کی 34 ریڈنگ ہے. تو 34 جو کرونڈم اس کا مطلب ہے کہ یہ روبی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ڈفرینٹ جو جیم سٹونز ہیں ان کو ریفلیکٹیوٹی ٹیسٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو دوسرا میتھڈ ہے اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں. اور thank you very much for watching and we'll see you in the next video.